ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور تعطل کا شکار۔ پہلے دور کے بعد دوسرا دور اب تک شروع نہ ہو سکا۔ امریکن صدر کی دھمکیوں کے بعد ایران نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایرانی وفد کا مذاکرات میں مزید شرکت سے انکار۔ ایرانی وفد سے متعلقہ ذرائع نے گفتگو میں کہا، امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے۔ مذاکرات میں سفارتی وفود کی واپسی کے لیے بیک چینل بات ہو رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات کے پہلے دور میں تیل پر عارضی استثناء کے مسودے پر اتفاق ہوا۔ منجمد اثاثے اور تیل سے پابندیاں ہٹانے پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر قالیباف، عباس عراقچی، علی باقری، عبد الناصر ہمتی، کاظم غریب آبادی اور اسماعیل بقائی شامل۔ امریکی وفد میں جے ڈی وینس، وٹکاف اور کشنر شامل ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات۔ وزیراعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی اور ایرانی وفود سے ملے۔ امریکی نائب صدر سے گلے ملنے کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کانفرنس ہال میں گفتگو، کہا کہ آج بڑا دن ہے، مثبت بات چیت کی امید ہے، ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی مذاکرات میں اہم کردار ہے۔ At this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city. I'd like to thank Vice President J.D. Vance leadership, leading United States team, and of course, Field Marshal Saeed Asim Munir. His outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. مشرق وسطی میں امن کا قیام ہماری ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار لائق تحسین ہے۔ سید عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں۔ اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ امریکی صدر لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ٹرمپ نے ہمیں متعدد مسائل کے حل کے لیے سفارتی راستہ تلاش کرنے کا اختیار دیا۔ امریکن صدر نے ہمیں کہا کہ ایرانی عوام سے اپنے تعلقات بہتر بنائیں۔ امریکی صدر کا دھمکی آمیز رویہ۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آبنہ ہرمز دوبارہ بند ہوئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آبنہ ہرمز بند ہوئی تو ایرانی مذاکرات کار اپنے ملک واپس نہیں جا سکیں گے۔ ایرانی وفد کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر امریکی وفد کے سامنے احتجاج۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ ٹرمپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج اس مایوسی کی حالت میں نہ پہنچتے۔ واضح کیا، ہم امریکی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بہتر ہے ٹرمپ اپنے بیانات میں احتیاط برتیں۔ ہماری مسلح افواج مختلف انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران اپنا یورینیم افزودگی کا حق نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی صدر کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا، امریکہ کو ایران کا یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ نام نہاد امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن میں مکمل 180 ڈگری تبدیلی کر لی۔ امریکی صدر نے اپنے موقف میں 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات میں شریک لوگ اس پر عمل کو یقینی بنائیں گے اور آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے۔ بادشاہت پسند گروہ نہیں چاہتے کہ ملک پر پرسکون ماحول میں آگے بڑھیں یا عوام کی زندگیاں بہتر ہوں۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنانے میں ناکام رہا۔ لبنان میں جنگ بندی موضوع مذاکرات کا ایک مرکزی نقطہ ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اور معاون محمد مخبر نے واضح کیا، تہران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو صرف کاغذی ہو جب تک امریکہ اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری نہیں کرتا۔ ٹرمپ امن پسند شخصیت، ایران کی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ امریکن صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملک ایٹمی تصادم کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ امریکی صدر کی متحرک اور جرأت مندانہ قیادت نے نازک وقت میں مؤثر مداخلت کی۔ ٹرمپ نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسرائیل کے ہٹ دھرمی برقرار، اسرائیل فوج کے لبنان پر حملے، مغربی بقا کے علاقے سوہمر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد شہید، جنوبی لبنان میں بھی 2 فلسطینی شہری شہید ہوئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران ایرانی وفد نے امریکی وفد کے ساتھ مشترکہ تصویر بنوانے سے انکار کر دیا۔ تسنیم ایجنسی کے مطابق ایرانی وفد تقریب کے اختتام کے بعد ہی ہال میں داخل ہوا۔ معصوم بچوں کے خون سے لکھی داستان، ایرانی وفد کا نام مناب 168 رکھ دیا گیا۔ ایران نے امریکہ کو جنگ کے پہلے دن کے ظلم کی یاد دہانی کروا دی۔ جنگ کے پہلے ہی روز ایران کے شہر مناب میں اسکول کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں طالبات اور اساتذہ سمیت 168 افراد شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصر کے دارالحکومت قاہرہ آمد، مصری وزیر خارجہ کے معاون نے استقبال کیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور ترجیحی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور دیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر سربراہی قومی اسمبلی کا اجلاس، بجٹ 2026-27 کے تحت مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے مطالبات زر کی منظوری جاری۔ متعدد وزارتوں اور ذیلی اداروں کے اربوں اور کھربوں روپے مالیت کے مطالبات زر منظور۔ دفاعی شعبے کے لیے 30 کھرب 67 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد، مواصلات کے لیے 1 کھرب 25 ارب روپے سے زائد، وفاقی تعلیم کے لیے 1 کھرب 21 ارب 26 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز شامل۔ گلگت بلتستان اسمبلی اجلاس کی سمری منظور نہ ہو سکی، آج پہلا اجلاس ہونے کا امکان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ بلاول بھٹو کی امجد ایڈوکیٹ کو حکومت سازی سے متعلق اہم ہدایات۔ گلگت بلتستان میں عوام کے آئینی اور معاشی حقوق کے نفاذ پر خصوصی زور، پیپلز پارٹی قیادت کا گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد احتجاج کو مسترد کر دیا۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں، کوٹلی، مظفر آباد، میرپور، بھمبر سمیت مختلف شہروں میں مارکیٹیں اور کاروباری مراکز کھلے رہے۔ عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر کے پرامن اور باشعور شہری ہونے کا عملی ثبوت دیا۔ کراچی میں درخشاں تھانے کی حدود میں امام بارگاہ بقیت اللہ کا بریکٹ توڑ کر تیز رفتار گاڑی اندر گھس گئی، بچی جاں بحق، 11 افراد زخمی۔ حادثہ ٹریفک پولیس کی لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ امام بارگاہ انتظامیہ نے ٹریفک پولیس سے سیمنٹ کے بریکٹس کی درخواست کی تھی۔ اسلام آباد پولیس کا اختیارات کا ناجائز اور بے دریغ استعمال، تھانہ I-9 کی حدود میں خاتون پر سرعام تشدد، دھکے دیے، ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ سادہ لباس میں ملبوس افراد نے خاتون کو اٹھا کر پولیس وین میں منتقل کیا۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی کمشنر کراچی سے ملاقات، چالان میں نرمی کے حوالے سے مطالبہ منظور۔ ٹرانسپورٹرز کا شہر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، آج سے سڑکوں پر بسیں نظر آئیں گی۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے مطابق چالان میں نرمی کے حوالے سے مطالبہ منظور کیا گیا۔
اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار، لاہور میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے، بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ کراچی میں دن بھر آسمان پر بادلوں کا راج رہا۔ NDMA نے ملک بھر میں موسمی الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں اور سیلابی خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے اہم میچ میں اسپین نے سعودی عرب کے خلاف 4-0 سے کامیابی حاصل کی۔ یوروگوئے کا مقابلہ رات 3 بجے کیپ ورڈو سے ہوگا۔ پاکستان کی تیار کردہ فٹ بال خلا تک پہنچ گئی۔ فٹ بال کے ساتھ سائنسی تجربہ کیا گیا۔ فٹ بال کا بغیر وزن کے ماحول میں تیرتے ہوئے مشاہدہ، خلا بازوں نے فٹ بال سے کھیلا۔ ناسا نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دی۔